حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح کی جانب سے پوزیشن ہولڈر طلبہ کے درمیان انعامات کی تقسیم کی تقریب آج منعقد ہو رہی ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ناظم جامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اسی طرح مہمان خصوصی ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ صدر مدرس صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مولانا صباح الدین ملک صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں عزیزم مبشر خان متعلم عربی دوم سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين على
بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. اس کے بعد عزیزم مجتبی اللہ اور ان کے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ترانے جامعہ پیش کریں. السلام علیکم. ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا. مصدر کلمہ حق ہے در و دیوار فلا. ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا. ایک ذروں میں تیرے بوئے یقین ذوق سجود، پر تو افغن تیری محراب پہ انوار وجود. مفت ہاتھ آئے ہیں مستوں کو یہاں جام شہود. ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا. ناز ہے ہم کو کہ ہم تیرے جگر بند ہوئے، اہل صوفا کی طرح ہم بھی برومند ہوئے. سادگی اور قناعت پہ رضامند ہوئے. ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا. کتنی رعنائیاں تیرے خس و خاشاک میں ہیں، رز الماس و گوہر کے جو تیری خاک میں ہیں. بجلیاں ایسی کہاں گنبد افلاک میں ہیں. ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا. روشنی ہم کو ملی ہے تیرے قندیلوں سے، آگے ہی ہم کو ملی ہے تیرے جبریلوں سے. زندگی ہم کو ملی ہے تیرے مندیلوں سے. ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی ہم کو میرا مینار فلا. تیری کلیوں کی بشاشت، تیرے پتوں کا نکھار، تیری شاخوں کی لچک اور تیرے غنچوں کا وقار. نقش ہے دل پہ تیرا پہ کرے کل روئے نگار. ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا. تیرے کوزوں میں نہاں ہم نے سمندر پایا، تیرے ذروں میں جمال مہ و اختر پایا. تیرے ویرانے میں ایک پھولوں کا لشکر پایا. ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا.
ذہن شاداب ہوا، عقل کو برنائی ملی، دل کو شائستگی انجمن آرائی ملی، دست و بازو کو یہاں قوت صحرائی ملی۔ ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے، شمع ضیا بہر فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ تیشے جہد و عمل تجھ سے چلانا سیکھا، پرچم حسن عمل تجھ سے اٹھانا سیکھا، کوہ نخوت کو بھی ٹھوکر سے گرانا سیکھا۔ ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے، شمع ضیا بہر فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ یاد فردوس کی آئے وہ فضا تیری ہے، دل میں طوفان اٹھائے وہ ہوا تیری ہے یہ تکبیر مسلسل کی صدا تیری ہے۔ ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے، شمع ضیا بہر فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محی الدین غازی فلاحی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ اسی جامعہ کے فرزند ہیں، یہیں سے آپ نے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے آپ نے کسب فیض کیا، پھر مدینہ یونیورسٹی سے بھی آپ نے کسب فیض کیا، اور لکھنؤ یونیورسٹی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت آپ جماعت اسلامی کی تصنیفی اکیڈمی کے سیکریٹری ہیں اور ماہنامہ زندگی نو کے مدیر ہیں۔ نیز آپ انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح کی شورا کے رکن ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو لفظ مہمان خصوصی نے ایک شعر یاد دلا دیا جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوہ میں پڑھا تھا، جب ان کو اسی طرح سے مہمان خصوصی کہا گیا تھا کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے آپ کو مانند مہماں لے کے آیا ہوں۔ تو میں صرف یہاں کا ایک طالب علم ہوں اور اس مادر علمی کا فرزند ہوں، اور اسی حیثیت سے میں آپ کے بڑے ساتھی اور بڑے بھائی کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور اس میں جو بھی خیر اور بھلائی ہوگی تو وہ ہمارے اساتذہ کرام جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کا فیض ہے۔ حضرات، یہ جو تقسیم انعامات کی تقریب ہے جس میں ہر کلاس کے پوزیشن لانے والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہے، تو قابل مبارکباد ہے وہ طلبہ جو انعامات کے یا جو پوزیشن لے کے آئے اور اب ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ البتہ مجھے بہت زیادہ مکمل اتفاق نہیں ہے اس طرح کی تقسیم انعامات سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کلاس میں پوزیشن لے کے آتے ہیں یہ آپ کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے، چھوٹا سا پہلو۔ اس پہلو سے آپ نمایاں ہیں، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ شخصیت کا ایک چھوٹا پہلو ہے، بہت بڑا پہلو بھی نہیں ہے، اور یہ پوری شخصیت بھی نہیں ہے، یہ شخصیت کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے جس میں آپ کا آگے بڑھ جانا اپنے ساتھیوں سے اور نمایاں نمبرات حاصل کرنا، امتیازی نمبرات حاصل کرنا، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ شخصیت جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں، تو اصل جو انعام ہونا چاہیے
وہ اس کا ہونا چاہیے کہ پورے سال میں شخصیت کے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے کس نے زیادہ ترقی حاصل کی. تو اس کے اوپر ابھی گفتگو کریں گے. لیکن ایک اور بات خود اس پہلو سے کہ جو کلاس میں پوزیشن لے کر آئیں ان کو انعامات، یعنی ان کی جو ہمت افزائی ہے اس پر ایک مزید اضافہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی پنجم کے جو فرسٹ پوزیشن حاصل کیے موجود ہیں یہاں پر، عربی چہارم کے، عربی چہارم میں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، عربی ششم میں نہیں ہے کیا سیکنڈ پوزیشن؟ اچھا کس کلاس میں؟ عربی چہارم، عربی ششم میں پہلی پوزیشن. آئیے. تو آپ نے پچھلے سال کون سی پوزیشن حاصل کی تھی؟ دوسری حاصل کی تھی. اس سے پہلے؟ اچھا لیکن ممتاز نمبر تھے. ٹھیک ہے رکیے گا ابھی یہاں. تو آپ کا ہم انٹرویو بھی لیتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے گفتگو بھی کرتے رہیں گے. جم کے کھڑے ہوئیے. ہاں تو اصل میں کیا ہے کہ ایک بڑا انعام ہونا چاہیے، ایک بڑا انعام ہونا چاہیے اس طالب علم کے لیے جس کے نمبر جو ہے بہت کم آئے تھے، تھرڈ ڈویژن پاس ہوا تھا، کچھ پرچوں میں ضمنی بھی تھا، پھر اس کو آگے بڑھنے کا خیال آیا، جوش پیدا ہوا اور اس نے پھر سال بھر محنت کی اور سال کے آخر میں وہ ممتاز نمبرات لے آیا، پوزیشن آ گئی. تو ایسا کون طالب علم ہے یہاں پر؟ کوئی ہے جس کا ایک سال تو بالکل تھرڈ ڈویژن پاس ہوا ہو مشکل سے، لیکن پھر ایک سال تک محنت کر کے اس نے پوزیشن حاصل کر لی ہو کلاس میں؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ تو ایسا طالب علم جب ملے جس سال تلاش کرنا چاہیے اس کو، اور اس کو جو ہے وہ یعنی میگا ایوارڈ، سب سے بڑا انعام جو ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. کیونکہ اس نے کیا کیا، کیونکہ ایک تو کئی صفحے ہوتی ہیں نا، ایک ممتاز طلبہ کی صف ہے، اس کے پیچھے فرسٹ ڈویژن طلبہ کی صف ہے جید جداً کی، پھر جید کی. تو جو ممتاز طلبہ کی صف ہے تو اس میں سے کوئی تھوڑا سا آگے بڑھے گا تو اس کی پہلی پوزیشن ہوگی، دوسری پوزیشن ہوگی، تیسری پوزیشن ہوگی. مطلب وہ اپنے صف ہی میں رہا، صف میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا معاملہ. لیکن ایک چوتھی صف سے ایک بچہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور محنت کر کے وہ ساری صفوں کو چیرتا ہوا بالکل آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنی محنت کی بنیاد پر. تو وہ اصل میں سب کی ستائش کا مستحق ہے اور سب سے زیادہ، کیونکہ اس نے سب صفوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طالب علم جو تھرڈ ڈویژن پاس ہو رہا ہو وہ فرسٹ پوزیشن لے کے آ جائے؟ ممکن ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اس وقت ملک کے بڑے سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، گیا شہر سے ان کا تعلق ہے. وہ 10th کے قریب پہنچتے تک، یعنی درجہ 7 میں، 8 میں، 9 میں وہ بہت ہی کم نمبر لاتے تھے اور ان کے گھر والے ان سے مطلب مایوس تھے. پھر ان کو ایک کسی کی بات سے ان کو حوصلہ مل گیا. ایک صاحب نے ان کو ایسی بات کہہ دی کہ بس ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور محنت کرتے کرتے پھر 10th میں وہ اچھے نمبر لائے. 12th میں انہوں نے یعنی 12ویں کلاس میں انہوں نے پوری ریاست کو ٹاپ کیا اور پھر گریجویشن میں بی ٹیک میں انہوں نے ہندوستان کی سطح پر نمایاں نمبر حاصل کیا. ایم ٹیک میں اور پی ایچ ڈی انہوں نے اس ادارے سے کی بنگلور کے
جس میں پچھلے 100 سال سے وہ پی ایچ ڈی کرنے والے اور اس میں بہت ہی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے وہ پہلے مسلمان تھے. پھر انہوں نے فرانس میں جا کے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی, ایوارڈ ملے. ملک کے جو بہت ہی ممتاز ادارہ ہے سائنس کا, اس میں وہ پروفیسر ہوئے, اور ان کی جو بہت سی تحقیقات کو جو ہے وہ اعتراف حاصل ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ ایک جذبہ تھا. یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آدمی کئی صفوں کو چیرتے ہوئے سب سے آگے جا کے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بات ہوئی کہ کیونکہ میں یہاں پر ابھی انعامات تو مل جائیں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو, لیکن باقی لوگوں کو کیا ملے گا؟ باقی لوگوں کو وہ حوصلہ ملنا چاہیے جو اس انعام سے زیادہ قیمتی ہو. اور وہ حوصلہ یہ کہ مجھے اب ان ساری صفوں کو مطلب ایک طرح سے آگے بڑھ کے سب سے آگے بڑھنا ہے. وہ حوصلہ ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے, پھر ہم اپنے, کیا نام ہے آپ کا؟ مرزا عاطف. مرزا عاطف سے یہ پوچھیں گے کتنے سال ہوئے آپ کو عربی اول سے اب تک؟ 5 سال. 5 سال میں آپ نے پڑھنے کے علاوہ, یعنی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اور کیا کیا سیکھا؟ بتائیے جلدی سے. سب سے زیادہ اخلاق سیکھے, اور اساتذہ اکرام کی محبت اور تربیت, اور ہنر میں پڑھائی کا ڈھنگ سیکھا کچھ, اور کمپیوٹر وغیرہ. کمپیوٹر سیکھا جی. اور بس. اچھا ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, میں جب بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا سیکھا تھا. 6 سال میں نے یہاں پڑھا, عربی دوم سے عربی ہفتم تک. تو پڑھنا تو سیکھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ پڑھنا ہی تھا صبح سے شام تک. لیکن پڑھنے کے علاوہ میں نے یہاں پر سائیکل چلانا سیکھی, پھر اسکوٹر چلانا سیکھا, بائک چلانا سیکھی اسی 6 سال میں. اور یہی کے سینئر طلبہ کے ذریعے سے ان کی موٹر سائیکل کو, ان کی سائیکل کو, کیونکہ جب تک میں نے سیکھ نہیں لی گھر سے سائیکل نہیں ملی. گھر والے ڈرتے تھے کہ سائیکل دیں گے تو گر جائے گا, آتی تو ہے نہیں اس کو. پھر میں نے تیرنا سیکھا, یہاں پر میں نے تقریر کرنا سیکھی, ہمارے سینئرز نے ہم کو تقریر کرنا سکھائی. پھر مضمون لکھنا سکھایا مضمون نگاری کے مقابلوں کے لیے. پھر یہیں پر کراٹے سیکھے, کشتی سیکھی, تھوڑی سی کبڈی سیکھی, ٹائپنگ سیکھی, اور شاعری سیکھی. شاعری بھی اسی وقت میں اس کی اصلاح لی یہاں کے اساتذہ سے. اور اس طرح کی کئی چیزیں سیکھی. اگر میں فہرست بناؤں گا, مضمون مزاحیہ نگاری وہ سیکھی, افسانہ نگاری سیکھی. تو ایسے کئی چیزیں جو ہیں وہ اسی 6 سال کے اندر سیکھ لی. اسکاؤٹنگ سیکھی. تو یہ جو سب اتنی زیادہ چیزیں سیکھی جن کی فہرست لمبی ہے, ان میں سے ہر چیز نے بعد کی زندگی میں فائدہ پہنچایا. تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے, اچھا پھر بھی یہ احساس ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں سیکھی. انگریزی میں گفتگو کرنا نہیں سیکھا, انگریزی میں تقریر کرنا نہیں سیکھی, انگریزی میں مضمون لکھنا نہیں سیکھا, ہندی میں مضمون لکھنا تقریر کرنا یہ ساری چیزیں نہیں سیکھی. تو ایسی کئی چیزیں نہیں سیکھی جس کی کہ نہیں سیکھنے کا احساس رہا, اور جو چیزیں سیکھ لیں ان کی سیکھنے کا احساس یا اس کا فائدہ جو ہے وہ بار بار احساس اس کا ہوتا رہا کہ یہ بہت اچھا کیا جو سیکھ لیا تھا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا کچھ دنوں کے بعد, یا بلکہ ہو گیا ہے, کہ ملک میں کروڑوں لوگوں کے ہاتھ میں
اعلیٰ ڈگریاں ہوں گی، اعلیٰ ڈگریاں، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، یہ ملک کے کروڑوں لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گی، اور ان ڈگریوں میں سے بہت ساری ڈگریوں پر ممتاز لکھا ہوگا، فرسٹ ڈویژن لکھا ہوگا، لیکن یہ ڈگریاں یہ فیصلہ کن نہیں ہوں گی آدمی کی کامیابی کی گویا کی اہلیت طے کرنے کے لیے۔ بیٹھ جائیے آپ۔ فیصلہ کن کیا چیز ہوگی؟ تو کہا یہ گیا کہ ان ڈگریوں کے علاوہ آدمی کے پاس جو مختلف ہنر ہوں گے وہ اصل میں فیصلہ کریں گے کہ ایک بہت اچھی ملازمت ہوگی، اس کے لیے اعلان نکلے گا کہ بھئی آدمی کے پاس ایم اے کی ڈگری ہونی چاہیے، تو پتہ چلا یہ کہ 1 کروڑ لوگ اپلائی کریں گے اس کے لیے، سب کے پاس ڈگری ہوگی، تو پھر جاب کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جس کی کمیونیکیشن اسکلز بہت نمایاں ہوں گی، یعنی اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کو مطمئن کرنا، دوسرے کو قائل کرنا، اس کی جو صلاحیت ہے، بات پیش کرنے کی صلاحیت، بات کو منوانے کی صلاحیت، وہ جس کے اندر سب سے زیادہ ہوگی، کمیونیکیشن اسکلز، وہ بہت سارے ڈگری ہولڈر سے بہت آگے بڑھ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جس کے پاس جو یعنی اب کمپیوٹر تو ویسے ہی ہو گیا جیسے کہ آپ کا قلم ہے، یعنی خواندگی کا، لٹریسی کا دوسرا نام کمپیوٹر ہے، کہ اگر کسی کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بات اس سے بہت آگے کی ہے کہ کمپیوٹر کی جو بہت ہی مطلب آگے کی چیزیں ہیں جن کو سیکھ کر آپ اپنے معافی ضمیر کو یا اپنی بات کو بہت ہی مدلل طریقے سے، بہت ہی واضح طریقے سے، فوراً سمجھ میں آنے والے طریقے سے آپ پیش کر سکتے ہوں، آپ ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہوں، میٹا انالیسس کر سکتے ہوں، تو یہ سب چیزیں، اور اس کو بہترین اس کا پریزنٹیشن دے سکتے ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو توجہ دینی ہے، اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دینی ہے۔ پڑھنا، کتابیں پڑھنا، ان کو سیکھنا، وہ ایک الگ ہنر ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے جو آپ نے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں، لیکن بات اس سے اور آگے کی۔ اس کے سلسلے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس پر میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو انگریزی زبان میں مہارت حاصل کر لینی چاہیے، اس سے آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگ جائیں گے، تو وہ کون سی رکاوٹ ہے جو آپ کو انگریزی زبان نہیں سیکھنے دے گی؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی بتائے جلدی سے، آپ بتائیں، کیونکہ یہی وہ کمیونیکیشن اسکل ہے جس سے آپ کی شخصیت پہچانی جائے گی کہ آپ کتنی جلدی جواب دے سکتے ہیں۔ تو آپ کو انگریزی میں مہارت حاصل کرنی ہے، عربی میں مہارت حاصل کرنی ہے، ہندی میں مہارت حاصل کرنی ہے، اور اگر آپ نے مہارت حاصل کر لی تو آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگ جائیں گے، بہت سے لوگوں سے، یعنی لاکھوں میں آپ نمایاں ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی جتنی اچھی اردو ہے اتنی یا اس سے زیادہ اچھی آپ کی انگریزی ہے، اس سے زیادہ اچھی انگریزی آپ کی عربی ہے، آپ ملٹی لنگول ہیں۔ لیکن کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ اہمیت تو آپ کو معلوم ہے، لیکن اہمیت معلوم ہونے کے بعد بھی وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکے گی یا روکتی رہی ہے اب تک، آگے بھی روکے گی؟ جی، سستی اور کاہلی۔ لیکن سستی اور کاہلی کے باوجود آپ یہاں آ گئے اور آپ صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں کلاس میں، پڑھتے ہیں، تو پھر کیا چیز ہے؟ قلت وقت،
لیکن وقت تو ہر آدمی کے پاس بہت ہے، آپ کے پاس بھی بہت وقت ہے۔ یہ جو وقت کی کمی کا بہانہ ہے کہ وقت کم ہے، دیکھیے دلی میں میٹرو چلتی ہے، اس پر بیٹھنے والے 3-4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہ موبائل میں مگن ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ میسج وغیرہ یہ سب پڑھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس میں کوئی فلم وغیرہ چلا کے دیکھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ بھی نہیں کرتے ہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں خیالوں میں گم۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دوران کتاب پڑھتے ہیں، اور روزانہ میٹرو میں 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں پڑھ کے 2 گھنٹہ کتاب پڑھ کے مطلب ہر مہینے کئی کتابیں ختم کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں بہت ہی نادر قسم کے لوگ، اکا دکا، جو چونکہ وہ ہلتی نہیں ہے میٹرو، بہت آرام سے اسموتھ چلتی ہے، تو اس میں بیٹھ کر وہ کتاب لکھتے ہیں۔ تو روزانہ ان کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتاب لکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ تو ایک ہی وقت ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے 3 گھنٹے میٹرو میں گزر جاتے ہیں، میں کیا کروں، اور ایک ہی شخص دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ 3 گھنٹے میٹرو میں بیٹھ کر میں اچھا خاصا فائدہ حاصل کر لیتا ہوں۔ تو وقت کی قلت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل عذر کیا ہے؟ اصل عذر یہ ہے کہ یہ جو انگریزی سیکھنا ہے، عربی سیکھنا ہے، کمپیوٹر سیکھنا ہے اور مختلف صلاحیتیں سیکھنا ہے، ان کو سیکھنے کی فوری ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ ارجنٹ نہیں ہوتی ہیں کہ اگر ابھی نہیں سیکھا تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا، آج نہیں سیکھا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ہے نا؟ آج آپ کو کلاس آنا ہے، آج آپ کو بہت سے کام کرنا ہے صبح سے شام تک، لیکن آج اگر آپ اور ان کو کام نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ کرنا ضروری ہے، گھر فون کرنا ہے، کچھ دوستوں سے بات کرنی ہے، ٹہلنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن انگریزی سیکھنا تو آج ضروری نہیں ہے نا، کل سیکھی جا سکتی ہے۔ جب کل آئے تو کل بھی ضروری نہیں ہے تو بہت اہم، لیکن کل ہی کرنا تو ضروری نہیں ہے، پرسوں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہوتے ہیں جو شخصیت کو 4 چاند لگانے والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے تو بہت اہم ہیں، آپ کی زندگی بدل دیں گے، آپ کو کچھ سے کچھ بنا دیں گے، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری نہیں ہوتے، ان کو ٹالا جا سکتا ہے، کل شروع کیا جا سکتا ہے آج کے بجائے، اور یہ کل آگے بڑھ سکتا ہے، اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، اس کے اگلے سال کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ بہت سارے اہم کام، اہم صلاحیتیں جو آپ آج یعنی جو آپ کے لیے بہت اہم ہے، ان کے اہمیت کا پورا آپ کو احساس ہے، لیکن وہ ارجنٹ اور فوری نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ان غیر فوری اہم اشیاء کو فوری کے جھولے میں ڈال دے اور یہ طے کر لے کہ اس کو کل سے نہیں آج سے شروع کرنا ہے، کل سے نہیں آج سے شروع کرنا ہے، اور یہ میرے لیے ارجنٹ ہے۔ تو وہ لوگ اصل میں مطلب وہ لوگ ترقی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہنرمند ہوتے ہیں جو اہم کاموں کو فوری کے جھولے میں ڈال لیتے ہیں، اور جب وہ فوری کے جھولے میں ڈال لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہو پاتا۔ غیر اہم فوری کام ان کو ٹالتے رہتے ہیں۔ یہ وقت کا وہ فارمولہ ہے جو اس وقت دنیا میں مطلب یہ کہ سب سے قیمتی فارمولہ مانا جاتا ہے وقت کی تنظیم کے سلسلے میں، سب سے قیمتی فارمولہ کہ آپ کے جو اہم اور غیر فوری کام ہیں ان کو آپ فوری بنا لیں، اہم اور غیر فوری کام ہیں انہیں آپ فوری بنا لیں تاکہ غیر اہم فوری کام ان کو
ٹال نہیں سکیں. تو اگر آپ نے ایک لسٹ بنا لی اپنی شخصیت کی کو ترقی دینے والی اہم صلاحیتوں کی، اور ان کو آپ نے لکھ لیا کہ یہ مجھے فوری کرنا ہے، آج سے کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے اندر آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہوگا. تو اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کو سب کو اپنی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کے اندر جو نعمتوں کی صورت میں بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو پر شکر ادا کرنے اور ان کو ترقی دینے اور ان کا اپنے دین کے لیے بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو محرک ہے کہ یہ میں اللہ کے دین کے لیے ان کا استعمال کروں گا، یہ محرک آپ کے جذبے کو ہمیشہ جلا بخشتا رہے گا، تازہ کرتا رہے گا. یہ بہت طاقتور محرک ہے کہ میں ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے راستے میں لگاؤں گا اور ان سے اللہ کے دین کو قوت پہنچاؤں گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد انعامات تقسیم کیے جائیں گے. سب سے پہلے عربی ہشتم میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے نام پکارے جا رہے ہیں. عربی ہشتم میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد اکرام نے. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. ناظم جامعہ کی بدست. دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ محمد اسماعیل اور جنید مسلمان، یہ غالباً موجود نہیں ہیں چونکہ یہ طلبہ فارغ ہو چکے ہیں، اور محمد اکرام یہی مقامی ہیں اس لیے آ گئے ہیں. ان طلبہ کے انعامات انشاءاللہ ان کے نمائندوں کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد عربی ہفتم میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ابو فضیل نے. آپ اپنا انعام ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب کے بدست حاصل کریں. دوسری پوزیشن مجیب الرحمان. مجیب ہیں؟ مولانا نعیم الدین صاحب کے بدست. تیسری پوزیشن اسامہ احسن. مولانا صباح الدین صاحب. عربی ششم میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد عاطف نے. دوسری پوزیشن محمد امن. بڑے دور دور بیٹھے ہیں بھائی آپ لوگ، تھوڑا قریب آ جائیے. تیسری پوزیشن شہباز احمد. شہباز بھی آ جائیے. عربی پنجم میں پہلی پوزیشن فیصل قمر الدین. دوسری پوزیشن محمد مدثر. تیسری پوزیشن مجتبی اللہ. عربی چہارم میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد رامز رئیس نے. وہ موجود ہیں نہیں تو ان کے بھائی ہیں سعد رئیس، تشریف لائیں.
اور اپنے والد صاحب کے بدست انعام حاصل کریں. اور یہ کوشش کریں کہ اگلے سال ان کو خود اپنا انعام ملے، اپنے بھائی کا نہیں. دوسری پوزیشن اسامہ عزیز، آپ مولانا اخلاق کریمی صاحب کے بدست اپنا انعام لیں. تیسری پوزیشن میر انعام الحق، نہیں آئے ہیں. انعام الحق چلے گئے کیا؟ تو ان کا انعام الگ رکھ دیجیے. عربی سوم میں پہلی پوزیشن محمد عرفات موجود ہیں، آپ ماسٹر شاہ عالم صاحب کے بدست اپنا انعام حاصل کریں. دوسری پوزیشن عبد المعز ثاقب، مولانا مصباح الباری صاحب کے بدست عبد المعز. تیسری پوزیشن محمد سراج، مولانا شعیب احمد ندوی مدنی صاحب کے بدست. عربی دوم میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے رامش حسین نے، آپ ہیں موجود؟ رامش. دوسری پوزیشن عزیز الرحمان، آپ مولانا جمیل صاحب کے بدست اپنا انعام حاصل کریں. تیسری پوزیشن محمد مبشر، آپ مولانا امیر فیصل صاحب کے بدست اپنا انعام حاصل کریں. محمد مبشر. عربی اول میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ابو نصر نے، موجود ہیں؟ آپ مولانا مبین اختر صاحب کے بدست اپنا انعام حاصل کریں. ابو نصر. دوسری پوزیشن محمد زیاد، آپ مولانا اقبال احمد اصلاحی صاحب کے بدست. تیسری پوزیشن محمد رہبر آزاد، ہے موجود رہبر؟ آپ ماسٹر شاہ عالم صاحب کے بدست اپنا انعام لیں. اس کے علاوہ شعبہ ثانوی درجہ ہشتم میں جن بچوں نے پوزیشن حاصل کی تھی وہ پچھلے سال حاصل کی تھی، اس وقت تو وہ شعبہ اعلیٰ میں آ گئے ہیں. تو پہلی پوزیشن حاصل کی درجہ ہشتم میں محمد اشہد نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے درجہ ہشتم میں. جی آپ محمد مصباح الباری صاحب کے ذریعے اپنا انعام حاصل کریں. دوسری پوزیشن محمد اسلم ہیں، آپ مولانا شعیب صاحب کے ذریعے اپنا انعام حاصل کریں. تیسری پوزیشن نبیل محمد اثری نے حاصل کی ہے، لیکن وہ جامعہ میں تعلیم چھوڑ چکے ہیں، تو اس وقت وہ شعبہ ثانوی میں جو انعام تقسیم ہو رہا ہے وہاں موجود ہیں، وہاں وہ اپنے شعبے میں وہاں انعام حاصل کر رہے ہیں. تو کتنا بچ گیا؟ اس طرح یہ تقسیم انعام کا سلسلہ مکمل ہوا. اس کے بعد ناظم جامعہ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم مہمان خصوصی ڈاکٹر محی الدین غازی فلاحی صاحب، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ تقسیم انعامات کی تقریب مکمل ہوئی اور سال گزشتہ جن طلبہ نے پوزیشن حاصل کی تھی ان کو
इनामात से नवाजा गया। बुनियादी चीज़ जिस पर आपकी तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए कि आपके अंदर इस्तेदाद पैदा हो, सलाहियत पैदा हो, ये तो सब इंतज़ामी उमूर हैं। दर्जा बंदी, मुख्तलिफ़ क्लासेस, इम्तिहानात, उसके बाद फिर रिज़ल्ट, किसी का ज़्यादा नंबर, किसी का कम नंबर, तो ये सब चीज़ें इंतज़ामी नौइयत की हैं। असल चीज़ तो ये है कि आपके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जिसके लिए आप यहाँ आए हैं और जिसके लिए आपके सरपरस्तों ने यहाँ भेजा है, और जो तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हैं वो तवक्कुआत पूरी हों। इस बात को याद रखिए कि जामिअतुल फलाह का जो बुनियादी मकसद है वो ऐसे लोगों को तैयार करना है जो कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म रखते हो, सरसरी इल्म नहीं, गहरा इल्म, मुहक्किकाना तालीम पेश नज़र है। तो कुरान और सुन्नत से उनके अंदर शगफ़ पैदा हो जाए, वो सलाहियत पैदा हो जाए जिसके ज़रिए से वो कुरान पर गौर कर सकें, कुरानी उलूम पर उनकी नज़र हो, अहादीस से इस्तिफ़ादा कर सकें, इस्लामी क़ानून पर उनकी नज़र हो और दीगर ज़रूरी चीज़ें वो सीखें। तो ये इस्तेदाद पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ रहनी चाहिए। उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए क़ुरबानी की ज़रूरत है और उसके लिए अपने औक़ात को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। सबको 24 घंटे मिलते हैं रोज़ाना, लेकिन कुछ लोग उसे 48 घंटों में बदल देते हैं और कुछ लोगों के लिए वो 2 ही घंटा होता है। तो इसका ताल्लुक़ इस्तेमाल से है कि कैसे आप इस्तेमाल करें। अपने औक़ात को मुनज़्ज़म कर लीजिए, इस्तिफ़ादा कीजिए, मुताला अच्छी तरह से कीजिए, लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाइए और अपने इल्म के अंदर वसअत पैदा करने की कोशिश कीजिए। अपनी फ़ील्ड मुतय्यन कीजिए, किस चीज़ से दिलचस्पी है, और जिस चीज़ से दिलचस्पी है उसमें ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कसबे कमाल कुन कि अज़ीज़े जहाँ शवी। फ़ारसी तो जानते हैं आप लोग कि तर्जुमा करना पड़ेगा। कसबे कमाल कुन, कमाल पैदा करो, कमाल हासिल करो, महारत हासिल करो। अगर ऐसा कर लोगे तो अज़ीज़े जहाँ हो जाओगे, सब लोग तुम्हें चाहोगे, इसलिए कि तुम सबको फ़ायदा पहुँचा सकते हो। जिस चीज़ में भी महारत पैदा हो जाए तो आप लोगों के लिए हर दिल अजीज़ हो जाएंगे, लोगों को आप फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो अपनी सलाहियत के अंदर गहराई पैदा करने की कोशिश कीजिए और मुसलसल मेहनत के ज़रिए औक़ात को मुनज़्ज़म करके आप इसे हासिल कर सकते हैं। हमारे जिन अज़ीज़ों ने इनाम हासिल किया है उनको मुबारकबाद, और बाकी सबके लिए नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको अपने औक़ात को सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ दे। जो मौक़े मिले हैं उन मौक़े को सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सदर मुदर्रिस और रुकन शूरा अंजुमन तलबे क़दीम जामिअतुल फलाह मौलाना अनीस अहमद फ़लाही मदनी साहब से गुजारिश है कि आप कलिमात तशक्कुर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। मोहतरम असातिज़े किराम और अज़ीज़ तलबा, काफ़ी खुशी का मौका था और इस मौके से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जिन तलबा ने मेहनत की और पोजीशन हासिल की, जैसा कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने तवज्जो दिलाई कि वो तलबा जो चौथे दर्जे में वो भी इस मकाम को हासिल कर सकते हैं, और कोई चीज़ दुनिया में मुस्तहील और नामुमकिन नहीं।
صرف دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو عزم اور دوسرے اجتہاد اور محنت۔ میں انجمن کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس تقریب کے لیے وسائل فراہم کیے۔ معزز مہمان کا بے حد مشکور ہوں، انہوں نے بڑے ہی عمدہ انداز میں اپنی بات اس طرح رکھی کہ آپ تمام کے حوصلے بلند ہوں، ہمتیں بلند ہوں، آپ میں سے ہر شخص محنتی بن جائے، مختلف ہنر کو سیکھنے والا بن جائے۔ دیکھیے، ہندوستان کے پس منظر میں بھی اس بات کی سخت ضرورت ہے۔ کوئی شخص اگر فائدہ پہنچانے والا ہو، ہنر مند ہو، کسی بھی فن میں عمدگی رکھتا ہو، تو اس کو مخالفین بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہ بات اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو پھر میں آخرش مہمان گرامی قدر کا مشکور ہوں کہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے آپ کی ہمت افزائی کی، اور آپ سے توقع ہے کہ یہ ہمت اور یہ حوصلہ آپ کا سال بھر باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح، مصدر کلمہ حق ہے در و دیوار فلاح۔ ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ ایک ذروں میں تیرے بوئے یقین ذوق سجود، پر تو افغن تیری محراب پہ انوار وجود، مفت ہاتھ آئے ہیں مستوں کو یہاں جام شہود۔ ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ ناز ہے ہم کو کہ ہم تیرے جگر بند ہوئے، اہل صوفہ کی طرح ہم بھی برومند ہوئے، سادگی اور قناعت پہ رضامند ہوئے۔ ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ کتنی رعنائیاں تیرے خس و خاشاک میں ہیں، رز الماس و گوہر کے جو تیری خاک میں ہیں، بجلیاں ایسی کہاں گنبد افلاک میں ہیں۔ ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ روشنی ہم کو ملی ہے تیرے قندیلوں سے، آگے ہی ہم کو ملی ہے تیرے جبریلوں سے، زندگی ہم کو ملی ہے تیرے مندیلوں سے۔ ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح، ہے ہمالا سے بھی ہم کو میرا مینار فلاح۔ تیری کلیوں کی بشاشت، تیرے پتوں کا نکھار، تیری شاخوں کی لچک اور تیرے غنچوں کا وقار، نقش ہے دل پہ تیرا پہ کرے کل روئے نگار۔ ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔ تیرے کوزوں میں نہاں ہم نے سمندر پایا، تیرے ذروں میں جمال مہو اختر پایا، تیرے ویران میں ایک پھولوں کا لشکر پایا۔ ہم ہیں پروان تیرے، ہم ہیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح۔
ذہن شاداب ہوا عقل کو برنائی ملی، دل کو شائستگی انجمن آرائی ملی، دست و بازو کو یہاں قوت صحرائی ملی۔ ہمیں پروان تیرے، ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا، ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا، تیشے جہد و عمل تجھ سے چلانا سیکھا، پرچم حسن عمل تجھ سے اٹھانا سیکھا۔